رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 تلاوت کی ہے. پہلے خانہ کعبہ کے مرکز ہدایت اور قبلہ ہونے کا بیان ہوا. اس کے بعد ملت اسلام کے اہم ترین اصول ذکر الہی، شکر الہی، صبر اور تعظیم شعائر اللہ کا ذکر ہو. پھر کتاب اللہ کی تعلیم اور اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ان لوگوں پر وبال کا ذکر کیا جو تعلیم کو چھپاتے ہیں. پھر اخیر میں ان ساری چیزوں کی بنیاد توحید، الہکم الہ واحد کا بیان ہو. اب آگے توحید کے دلائل کے طور پر 10 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. تہذیب اخلاق کے بعد سوسائٹی کا دوسرا اہم مسئلہ ہے روزی روٹی کمانا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا ہے. گزر اوقات کے لیے روزی روٹی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا ہی پڑتا ہے اور اس سے کوئی انسان لا تعلق نہیں رہ سکتا. اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب مقرر کیا ہے اور تمہارے لیے معیشت کے، روزی روٹی کے الگ الگ سامان پیدا کیے. حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ حلال رزق کا طلب کرنا فریضۃ من بعد الفرائض، اللہ کے مقرر کردہ فرائض کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے. اب چونکہ روزی روٹی کے وسائل اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال کی تلاش کے ساتھ ساتھ عبادت بھی صرف اللہ ہی کی کرے. دوسرے جگہوں پر آتا ہے کہ فابتغوا عند اللہ الرزق، کہ روزی اللہ کے پاس تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے بغیر نہ کوئی رزاق ہے نہ کوئی معبود. آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کمانے کا وسائل بنایا ہے، اور انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے تم پر اتنے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں جن کے بغیر تمہارا گزر اوقات ممکن ہی نہیں، بلکہ زندگی کا دار و مدار ہی ان چیزوں پر ہے، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو کیسے معبود بنا لیتے ہو؟ اب روزی روٹی کے وسائل میں جو یہ انعامات ہے، اس میں ہمارے لیے اللہ کی توحید کے واضح دلائل موجود ہیں. اب اس آیت میں بیان کیے ہوئے 10 احسانات میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کی پیدائش کا ذکر فرمایا. ان فی خلق السماوات، کہ آسمانوں کو پیدا کرنے میں عقل مند لوگوں کے لیے واضح نشانات موجود ہیں. آسمان کی پیدائش کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احسانات جتلائے ہیں جو آسمان سے جڑے ہوئے ہیں، اور آسمان میں وہ تمام قریش شامل ہے جو آسمان کی فضاؤں میں موجود ہے اور باقاعدہ آسمان میں گردش کر رہے ہیں. پورا سورج کا نظام جس سے زمین والے فائدہ اٹھا رہے، یہ آسمانی نظام کا ایک حصہ ہے. آسمانی
نظام میں سورج ہے، چاند ہے، اور پھر اس کے بعد زمین، یہ بڑے اہم کرے ہیں جس پر انسانی زندگی کا انحصار ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آسمانی نظام میں ان چیزوں کو پیدا کیا، بلکہ انہیں ایک خاص رفتار سے چلا کر انسانی نسل کی پوری زندگی کی ضروریات فراہم کر دی۔ اب تھوڑی دیر سوچو کہ انسانی ضرورت کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، حرارت کی ضرورت ہے، یہ سورج ہمیں دے رہا ہے۔ اگر انسان کو یہ چیزیں میسر نہ ہو تو کوئی کام نہ ہو سکے، نہ خوراک کے لیے غلہ ہو، سبزیاں اور پھل پک سکے۔ اور پھر یہ کہ سورج پورے سال 365 دن میں ایک خاص رفتار سے اپنا چکر پورا کرتا ہے، جس سے موسم بدلتے، انسان گرمی، سردی، بہار، خزاں، ہر موسم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور پورے 24 گھنٹے کا چکر بھی دن رات کی پیدائش کا سبب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی روزمرہ کی زندگی باقاعدہ پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ موجودہ زمانے کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہو سکتا ہے آج سائنس کا کوئی اور نظریہ اور تھیوری آ گئی ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ سورج اور چاند زمین کے آس پاس چکر نہیں لگاتے، بلکہ زمین ان کے آس پاس چکر لگاتی ہے اور خود اپنے محور کے آس پاس گھومتی ہے۔ تاہم جس طریقے سے بھی ہو، آسمانی کروں کا یہ نظام اللہ نے پیدا فرما کر انسان پر احسان کیا ہے، کیونکہ انسانی زندگی کا انحصار اس نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ زمین کے بعد اب آپ چاند کو لے لیجئے، سورج کے بعد چاند کو لے لیجئے۔ چاند اپنی منزل 29 یا 30 دن میں پوری کرتا ہے۔ بعض سیارے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایسے پیدا کیے جو 2 سال میں اپنا چکر پورا کرتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ ثوابت سیارے ایسے ہیں جو اپنا چکر 35 سے 36 ہزار سال میں مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کے متعلق خاص طور سے فرمایا کہ یہ ضیاء ہے۔ اسی طرح چاند کی دھیمی دھیمی روشنی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فلک میں رس پیدا فرمایا۔ اسی طرح سمندر میں بھرتی کا آنا، مد و جزر کا ہونا، اس میں اچھال کا آنا، اس میں کم کا ہونا، اس کا تعلق بھی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ نے آسمان کی پیدائش کا ذکر کر کے اس سے جڑا ہوا نظام اور اس سے انسانی فائدے کو بیان فرمایا۔ ان فی خلق السماوات، پھر فرمایا والارض۔ اللہ نے جس دوسرے احسان کا ذکر فرمایا وہ ہے زمین کی پیدائش۔ زمین کے ساتھ انسانی زندگی کی بقا کس حد تک جڑی ہوئی ہے یہ ہم روزمرہ کو دیکھ رہے ہیں۔ انسانی ضرورت کی ہر چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ غلہ لے لو، سبزی لے لو، پھل لے لو، نباتات، جمادات، ہر چیز زمین سے نکلتی ہے۔ اور انسانی زندگی کی اہم ترین چیز پانی بھی زمین کے کھودنے سے نکل آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو معدنیات کے بڑے بڑے ذخائر ہیں، بڑی بڑی کانیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کوئلہ ہے، تانبا ہے، نمک ہے، گندک ہے، تیل ہے، سب زمین کی پیداوار ہے۔ اور لوہے کا تو اللہ نے خاص طور پر قرآن میں ذکر کیا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بے حد زور والا لوہا پیدا کیا ہے، اس میں لوگوں کے لیے بڑے بڑے فائدے رکھے۔ اب یہ تو لوہے کا زمانہ ہے، ایرون ایج اس کو کہا جاتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ آج کی دنیا میں لوہا کتنا اہم ہے۔ ریل، موٹر، سمندری جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، چھوٹے چھوٹے ہو، اوزار ہو، بڑی بڑی مشینیں ہو، تمام لوہے کے محتاج ہیں۔ اور پھر اللہ نے اس کے ذخائر بھی زمینی میں رکھے، اور اس کو کام میں لانے کے لیے اس کو نرم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے ایندھن بھی کوئلے کی صورت میں زمینی سے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں پہاڑوں کا ذکر بار بار آتا ہے۔ پہاڑوں کے ساتھ بھی انسانی زندگی کے فائدے جڑے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں میں پتھر، چشمے، جڑی بوٹیاں، معدنیات، بڑی بڑی کانیں، یہ پہاڑ بھی اللہ نے زمین ہی پر پیدا کیے۔ کہیں فرمایا جعل فیہا رواسیہ، زمین میں بوجھل پہاڑ جگہ جگہ رکھ دیے۔ کہیں فرمایا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا، کلوں کی طرح۔
تو پہاڑ بھی زمین ہی کا حصہ ہے اور زمین ہی سے تمام زندگی کی ضروریات جڑی ہوئی ہے، اور بالآخر مرنے کے بعد زمین ہمیں اپنے آغوش میں ہی لیتی ہے۔ پھر رات اور دن کے بدلاؤ کا ذکر فرمایا، واختلاف اللیل والنہار، کہ دن اور رات کے بدلنے میں بھی اللہ کی قدرت کی واضح نشانات موجود ہیں۔ عقل مند لوگ سمجھتے ہیں کہ دن رات کے بدلنے میں اللہ نے انسان کے لیے کس قدر فائدہ رکھا ہے۔ وہ تو مسلمانوں نے سسٹم بدلا، غیر قومیں تو ابھی بھی رات کو ہی سوتی ہے، دن میں کام کرتی ہے۔ وہ مسلمان ہے جو رات کو جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے، اور پھر صحت کی بیماریاں بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ تو کتنا فائدہ رکھا ہے۔ دن کے وقت انسان کام کاج کر کے اپنی روزی پیدا کرتا ہے، اور پھر جب دن بھر کے کام سے تھک جاتا ہے تو آرام کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے آرام کے لیے رات بنا دی تاکہ وہ آرام اور سکون حاصل کر کے اگلے دن کی مشقت کے لیے پھر تیار ہو جائے، تازہ دم ہو جائے۔ اگر ہمیشہ دن ہی رہتا، ہمیشہ رات ہی چھائی رہتی، تو گزر اوقات میں کس قدر مشکلیں آتی۔ سورہ قصص میں فرمایا اللہ نے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کہ اگر اللہ قیامت تک کے لیے دن ہی قائم رکھتا تو تمہارے سکون اور آرام کے لیے رات کو کون لا سکتا تھا؟ دن ہی رکھ دیتا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے دن اور رات کے بدلنے اور پیدا کر کے انسان پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، کہ اور سمندر میں چلنے والی کشتیاں اور جہاز جس سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جن میں عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دریائی اور سمندری راستے زمانے قدیم سے، آج دیکھو سامان کو اٹھانے کے اور پہنچانے کے الگ الگ اس کے راستے ہیں، اور جیسے جیسے دنیا نے ترقی کی ہے ان ذریعوں میں ترقی بھی آئی ہے۔ بادبانی کشتیاں جو بڑے بڑے اس پہ ٹاٹ باندھتے تھے اور اس کے لیے آنے جانے میں بڑی مسائل ہوتے تھے، اس کے جگہ اب بڑے بڑے مال اٹھانے والے جہاز وجود میں آ گئے، اور ان کے ذریعے لاکھوں ٹن مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا سکتا ہے۔ سمندری راستہ ہو، زمین کا راستہ ہو یا پھر ہوائی راستہ ہو، اس کے ذریعے سمندری راستے کے ذریعے سے سامان کو پہنچانا آج بھی سستا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں پیدا ہونے والی چیز دنیا کے دوسرے کونے میں آسانی کے ساتھ پہنچ رہی ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ سوچو کہ وہ پانی، اس پر اتنے بڑے بڑے جہاز کیسے چل لیتے ہیں؟ آپ نے وہ ڈراؤنی سی دیکھی ہوگی، اس کے ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ پورے جہاز کے اس پر پورے جمپنگ کر رہے ہوتے، دیکھ کے ڈر لگتا ہے لیکن وہ پہنچ رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کشتی نوح کا ذکر کر کے اسے ہمیشہ کے لیے نمونہ بنا دیا۔ لاکھوں ٹن وزنی سمندری جہاز نئی ٹیکنالوجی، علم ریاضی کے مرہون منت ہے، مگر ان فنون کی حقیقی ایجاد اصل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ تفسیر مدارک والے نے لکھا ہے کہ قلم کے ساتھ لکھنے کا سب سے پہلا سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا۔ کپڑے سینے کا ہنر، اس کی مشینری بھی ان کے ہاتھوں سے ایجاد ہوئی۔ ستاروں سے متعلق معلومات، علم حساب، ناپ تول کے اوزان، وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے رائج کی، اور الگ الگ موقعوں پر استعمال ہونے والا اسلحہ، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوا۔ پھر اس کے بعد نشانات قدرت ہی کا ایک اور بیان فرمایا، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اللہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے خوراک کی پیداوار کس پر منحصر ہے؟ پانی پر۔ اگر پانی نہ ہو تو کوئی چیز پیدا نہ ہو۔
اور آسمان سے پانی کے نازل ہونے سے مراد کیا ہے؟ بارش ہے۔ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ دیکھو ہم کس طرح بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلاتے، اس سسٹم کو سمجھو، یہاں سے اٹھائے دوسری جگہ لے کر کے گئے، اور پھر ان کے ذریعے سوکھی زمین پر بارش برساتے ہیں، اس کے ذریعے ہم کھیتیاں اگاتے جو تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے خوراک بنتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ کھیتی باڑی کا کام ایک جدید طرز پر ہونے لگا، کھیتی باڑی کے آلات میں ترقی ہوئی، کھیتی میں پانی پہنچانے کی سہولتیں میسر آئی، نئی قسم کی کھادیں ہوئی جس سے پیداوار میں اضافہ ہوا۔ یہ تمام چیزیں انسانی معیشت سے جڑی ہوئی ہے اور اللہ کے انعامات ہیں، اسی لیے فرمایا کہ ان میں عقل مندوں کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ اللہ کے واضح دلائل میں سے ہے کہ اللہ نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے اتنے جانور پیدا فرمائے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اور انسانی زندگی کا جانوروں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، خصوصاً وہ مویشی، وہ جانور جن کا گوشت، دودھ، کھال اور ہڈیاں لوگ استعمال کرتے ہیں، اور انہیں انسانی روزی روٹی میں بڑا عمل دخل ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ بکریاں نہ صرف دودھ دیتے ہیں بلکہ یہ انسانی خوراک کا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح گھوڑے، اونٹ، گدھے یہ سامان اٹھانے میں سواری کے کام آتے۔ مرغ، بٹیر، مچھلی خوراک کا حصہ ہے۔ مرغی کے انڈے انسانی خوراک کا حصہ ہے۔ شکاری جانور بھی انسان کے لیے خوراک مہیا کرتے۔ تو یہ تمام چیزیں روزی روٹی کے اسباب میں داخل ہے، اور اللہ نے انہیں نشانات قدرت کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور نشانی ہوا کا ذکر ہوا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، سمجھیے کہ یہ کون چلا رہا ہے، بس ایسے ہی چل رہی ہے، ذرا اللہ کی قدرت سمجھیے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کی گردش بھی عقل مند لوگوں کے لیے صاحب نشان راہ ہے، عقل مند لوگوں کے لیے نشان راہ ہے۔ ہر جاندار کے لیے ہوا اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان اور جانور چند منٹ زندہ نہیں رہ سکتے۔ کبھی سخت گرمی پڑے، ہوا رک جائے، کیا ہوتا ہے؟ سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ ہوا ہمیشہ گردش کرتی رہے، کبھی مشرق سے مغرب، کبھی مغرب سے مشرق، کبھی اس کا رخ شمال اور جنوب، جو انسانوں اور جانوروں کے لیے سکون کا سبب ہوتا ہے۔ جب ہوا کی گردش رک جاتی ہے تو لوگ گرمی میں تڑپ جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہوا کے ذریعے سے بادبانی کشتیاں چلتی تھی، ہوا کے ذریعے لوگ بھوسے سے غلہ الگ کرتے تھے، ہوا ہی بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا سبب بنتی ہے اور دور دور تک بارش ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ تو نہیں ہو رہا، تو اللہ نے ہوا کو چلانے کا قانون بھی انسان کو سمجھایا۔ پانی سے بھاپ بنتی ہے، اس سے ریل گاڑیاں چلتی ہیں۔ اب تو ترقی آ گئی، لیکن آج بھی کئی بھاپ سے کئی ملکوں میں چلتی ہے۔ ملوں میں بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں، بڑی بڑی مشینریاں حرکت میں آتی ہے جس کے ذریعے انسانی فائدے جڑے ہوئے۔ دخانی جہاز، دھوئیں کے جہاز، یہ بھی بھاپ سے چلتے ہیں۔ یہ سب ہوا کی تسخیر کے کرشمے، ہوا کو چلانے کے کرشمے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز ہوا یعنی آندھی کے وقت دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما فیہا، کہ اللہ میں ہوا اور جو کچھ ہوا کے اندر موجود ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اس کی بھلائی مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اللہ میں تیری ذات کے ساتھ ہوا کے شر سے اور جو کچھ ہوا میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا اللہم اجعلہا ریاحا ولا تجعلہا ریحا، اے اللہ ہوا کو ریاح یعنی خوشگوار بنا اور اس ہوا کو ریح یعنی عذاب نہ بنا۔ قرآن پاک میں جہاں کئی لفظ ریح استعمال ہوا ہے وہاں سزا کا ذکر۔ اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے قوم عاد پر بانج قسم کی ہوا بھیجی، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور یہی ہوا کئی مرتبہ بڑی خوشگوار اور نرم ہوتی ہے۔ فرمایا نصرت بالصبا، میری مشرق سے چلنے والی خوشگوار ہوا سے مدد کی گئی۔ اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ اسی تند و تیز ہوا نے غزوہ خندق کے موقع پر کفار کے خیمے اکھاڑ دیے، سامان درہم برہم کر دیا اور انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔
قوم عاد مغرب کی طرف سے چلنے والی گرم ہوا کا شکار ہوئی، تباہ و برباد ہوئی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. تو بہرحال ہواؤں کا چلنا بھی نشانات قدرت میں سے. بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں کام نہیں کر پاتی جب ہوائیں چلتی ہے اور سخت طوفان آتے ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے. ہاں، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں بھی عبرت کا سامان ہے. پھر فرمایا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتے زمین اور آسمان کے درمیان جو اللہ نے بادل کو تسخیر کیا ہے، یہ صاحب عقل لوگوں کے لیے لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں. بادلوں کی تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اللہ کے دست قدرت میں. اللہ جیسے چاہتا ہے اللہ ان سے کام لیتا ہے، جس رخ پر چاہے انہیں موڑ دیتا ہے. جہاں اللہ کی چاہت ہوتی ہے اللہ بارش برسا دیتا ہے، فصلوں میں بہار آ جاتی ہے، کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہے. مگر جب انہی بادلوں سے ایکسٹرا پانی بہا دیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بادل پھٹ گیا وافر مقدار میں، تو بڑے بڑے طوفانوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے، تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انہی سحاب مسخر سے اولے برسنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پکی پکائی فصلیں کوڑے کا ڈھیر بن جاتی ہیں. یہ بھی نشانات قدرت میں سے کہ اللہ تعالیٰ سفید، سیاہ اور سرخ بادلوں کے ذریعے اپنی منشا کے مطابق الگ الگ قسم کے کام لیتا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. یہ تمام چیزیں ممکنات میں سے ہے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. تو اللہ کے سوا ان کو کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اپنے جسم، اپنے مفاد، اپنے اغراض، اپنے بقا میں خود محتاج ہے. یہ خود محتاج ہے، یہ بھی اللہ کے تابع ہے. اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کے اسباب بھی سمجھا دیے. یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں، مگر کس کے لیے؟ جو عقل رکھتا، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم نہیں. مگر جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے انہیں قدرت کے بڑے بڑے نشانات بھی کچھ فائدہ نہیں دیتے. بہترین تعلیم ہوگی لیکن بودے ہوں گے، کچھ فائدہ نہیں دیتے. ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کہ لوگ اللہ کی نشانیوں سے گزر جاتے ہیں مگر وہ ان سے غافل رہتے. ہوائی جہاز میں سفر کریں گے لیکن اس میں غور نہیں کریں گے کس نے اڑایا، کس کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے. قدرت کی دلیلیں ان پر کچھ اثر نہیں کرتی. تو اللہ نے الہکم الہ واحد پر یہاں 10 دلیلیں بیان فرمائی اور ساتھ یہ بھی سمجھا دی کہ تہذیب اخلاق کے بعد دوسرا مسئلہ ہے روزی روٹی کے کمانے کا. اور روزی روٹی کے کمانے کے تمام اسباب جو ہے یہ اللہ کے پیدا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو بھی آج گنائی یہ ساری اس سے جڑی ہوئی ہے. جب یہ ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ ساری اللہ نے دی ہے تو عبادت بھی صرف اسی اللہ کی کرنی چاہیے، اسی اللہ کے سامنے سر ٹیکنا چاہیے، اسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں ٹیکنا چاہیے. تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 تھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت